سر عید کے بعد زمین گرم کریں گے خان صاحب نے کہا ہے، اور احتجاج ہی احتجاج ہوگا یہ بھی خان صاحب نے کہا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی پراپر پلان بنا لیا ہے، کوئی ڈیٹ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یا یہ ابھی کوئی نئی انسٹرکشن ہے، ابھی آپ لوگ اس پہ کام کریں گے؟ نہیں، پہلے تو یہ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کل رات کو ہمارے سیکرٹری جنرل ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا اور خان صاحب نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے۔ تو اس سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ فیکٹس جو ہے ان کو اسٹیٹ کر دوں، چونکہ میں نہیں تھا۔ I have to go by what the Secretary General says، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس پروگرام میں کہا ہے کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں۔ اچھا چلے، اگر یہ نہیں کہا خان صاحب نے کہ ہم احتجاج ہی احتجاج کریں گے، پاکستان تحریک انصاف پھر بھی یہ کہہ تو رہی ہے نا کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، تو کیا اس کی کوئی خد و خال آپ لوگوں نے طے کر لی؟ ابھی نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ لارجر پلیٹ فارم سے یہ لانچ ہونی ہے، یہ پیسفل موومنٹ جو ہے لارجر پلیٹ فارم، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے اس وقت انہوں زیر تشکیل ہے، وہ بن رہا ہے۔ جب وہ پلیٹ فارم کمپلیٹ ہو جائے گا، اس میں آپ نے بھی ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی فائنلائز ہو جائے گی کوئی چیز ون وے اور دی ادر، تو اس پہ پلیٹ فارم وہی امپاورڈ ہوگی کہ وہ فیصلے کرے گی، تو تب خد و خال طے کیے جائیں گے اس موومنٹ کے، اس تحریک کے، اور اس کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ کون کرے گا، سارا کچھ یہ تمام مسائل جو ہیں، تمام جو ایشوز ہیں اس وقت ہینڈل کیے جائیں گے۔ مجھے سوال میں نے ابتدائیے میں کیا، یعنی کہ آپ لوگ سولو فلائٹ کی تیاری میں نہیں ہیں؟ ہماری اس وقت بالکل ارادہ نہیں ہے سولو فلائٹ کا۔ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، ان کی انسٹرکشن کے مطابق یہ تمام پلیٹ فارم جو لارجر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کا پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم ترتیب دے رہے ہیں، اور اسی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایک نیشنل عوامی تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ دیکھو ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے جو کل کہا اس کی بیسس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا۔ کوئی ایک کنفیوژن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب عمران خان صاحب کا ورژن دے گی تو کون ہے جس کی بات مستند ہوگی؟ ایک تو یہ سوال، کیونکہ اگر وہ عہدیدار ہیں راجہ صاحب، تو اور بھی بہت سے عہدیدار ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس بھی اب لگتا ہے کہ سامنے آنے لگے۔ دوسرا یہ کہ جو اس دن فیصلہ آیا کورٹ کا کہ ملاقات کس کی ہوگی، اس کی لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بتائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو نہیں ہوگی، ہم نے یہ بات مان لی ہے۔ کچھ اس کو لے کر تنقید آئی ہے پارٹی کے اندر سے کہ ایک تو یہ کہ ہم بہت کچھ مان گئے، دوسرا یہ کہ وہ آل امپاور کر دیا ایک ہی شخص کو۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ سارا جو کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے جو میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، بلکہ ایکسکلوسو وجہ جو ہے اس وقت وہ ایک ہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ ابھی اس وقت 32 ہفتے ہو گئے ہیں میرا خیال مجھے ملے ہوئے، اور جو باقی بھی تمام سیاسی ہماری قائدین ہے، لیڈرشپ ہے، ان کو ملے ہوئے تقریباً 25 ہفتے ہو گئے۔ آج جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، آج میٹنگ ایک تھی اسی لارجر بینچ کورٹ جو ہے ہائی کورٹ کا، اس کے فیصلے کے مطابق آج لوگوں کی میٹنگ ہونی تھی۔ آج مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں، جب تک میں آیا ہوں اس وقت تک میرے پاس کوئی افرمیٹیو اور نیگیٹو میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں، کل بھی جو پرسوں بھی جو ہماری میٹنگ ہونی تھی وکلا کی، اس میں بھی 2 لوگوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ حامد خان صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، حالانکہ کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ جو خان صاحب اپروو کریں انہی کے ساتھ آپ میٹنگ کریں گے۔ اس میں حامد خان صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، اور بھنڈاری صاحب تھے ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ خان صاحب کا یہ اختیار تو ویسے چلا گیا نا، ایک ہی اختیار تھا آج کل خان صاحب کے پاس کہ کون ملنے آئے گا، وہ بھی لے لیا نا، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو مل گیا۔ نہیں سر، دیکھیے جو پہلے لسٹیں بنتی ہیں نا، کون کس کا کون انٹرسٹڈ ہے، وہ لسٹ بن کے خان صاحب کے پاس جاتی ہے، خان صاحب اس میں سے 6 بندوں کو۔ یہ جو ابھی 2 دن پہلے سے کنفیوژن ہوئی تھی کہ ڈاکٹر بابر اعوان کو نہیں راجہ صاحب نے ملاقات کرنے دی، اور کہا کہ جی ان کا نام میں نے نہیں دیا تھا لسٹ۔ راجہ بابر اعوان صاحب کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں حامد خان تھے اور بھنڈاری صاحب تھے۔ حامد خان کو اور بھنڈاری صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، تو ان کی جگہ the powers that be انہوں نے بابر اعوان صاحب کو دے دیا۔ وہ پتہ نہیں کس کی اتھارٹی سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، وہ تو نہیں ملنی چاہیے تھے۔ بابر اعوان صاحب تو بلکہ فیصل چودھری تھے، میرے شعبے میں کہا ہم مذمت کرتے ہیں، وہ سینئر وکیل ہیں، رہنما۔ پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن ہونا چاہیے نا۔ اب آپ نے کورٹ کے ساتھ مل کے ایک میکنزم طے کر لیا ہے، تو اس کو فالو کریں، ہمیں اس کو طے کرنا پڑے گا۔ ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے تھا کہ حامد خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے، بھنڈاری صاحب کی ذات ملاقات ہونی چاہیے، سمیر کھوسا یا کون تھے، سمیر کھوسا نے میرا خیال، سوری، حامد خان اور سمیر کھوسا کو نہیں ملنے دیا گیا، تو ان کی ملاقات کے اوپر انسسٹ کرنا چاہیے تھا پارٹی کو، کیونکہ اس سے ہی ڈسپلن کریٹ ہوگا نا۔ اب کورٹ کے ساتھ بھی، بلکہ کورٹ کے پاس جاتے واپس جب آپ کے وہاں جیل اتھارٹیز نے 2 بندوں کو ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس سلسلے میں تمام فارمیلٹیز پوری کی گئی تھی، ان کے نام اپروو ہوئے تھے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، تو وی شوڈ ہیو گون ٹو دا کورٹ with that observation۔ لیکن جن کا نام لسٹ میں آیا، آپ نے خود کہا کہ powers that be نے ڈالا ہوگا، تو پھر تو دیکھیے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کس کے، آپ کو شکوک و شبہات ہے، کیا مطلب ہے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے، بیکاز اگین وہ تو کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنما ہوں۔ اب اگر وہ پارٹی ڈسپلن بھی فالو نہیں کر رہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کا نام کسی نے ڈال دیا، تو کس نے ڈالا؟ پھر کوئی تشویش تو ہوگی آپ۔ دیکھیے جو زیادہ تر نگاہیں جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف جاتی ہیں، وہاں سے بہت انٹرفیئرنس ہے۔
لیکن اور میرے خیال ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ ان کی گڈ بکس میں ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ چیز اس لیے نہیں ہے کہ بابر اعوان صاحب سینئر وکیل ہیں, تو ان کا نام اگر نہیں تھا تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. وہ پارٹی ڈسپلن اگر میں نہیں کروں گا تو پھر جو ہمارے جو جونیئر ہیں ہمارے پیچھے ہیں وہ کیسے پارٹی ڈسپلن ان کا نام پنجاب گورنمنٹ نے ڈالا, آپ کی کہہ رہے کیوں, مطلب چلے کسی ایکس وائی زی کسی کا بھی نام وہ گورنمنٹ کیوں ڈالے گی؟ I don't know. یہ تو بابر اعوان صاحب سے سوال ہونا چاہیے نا کہ وہ کیسے اندر آگے جبکہ ان کا نام ہی نہیں ہے. آپ اندر آ ہی نہیں سکتے. میں جاؤں مجھے جانے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان صاحب بھی ویسے ملنے سے انکار کر سکتے تھے. دیکھیے جب ایک بندہ پہنچ گیا اندر اور دو بندے جو خان صاحب نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نام خود دیتے ہیں, تو اور خان صاحب نے بائی دا وے ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ جی یہ ڈسپلن ہم اسٹیبلش کرنے ہم لوگوں نے ایک میکنزم بنایا ہے اور تمام کے اوپر یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ میکنزم جو. اچھا بیفور آئی موو آن اس کی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن پھر میں آخر میں کر لوں آپ کے ساتھ کہ کون ملے گا عمران خان صاحب سے, یہ پاور سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس نہیں ہے. ہم نے مثلا اگر میں ملنا چاہتا ہوں اگلی دفعہ تو میں اپنا نام جو ہے وہ ان کو بھیجوں گا یا گور صاحب کو بھیجوں گا یا نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں ان کو بھیجوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ جو نام ہیں پھر وہ جائیں گے خان صاحب کے پاس. خان صاحب ان میں سے جتنے نمبرز الاؤڈ ہیں وہ اوکے کریں گے اور وہ جو ہے فائنل لسٹ جو ہے پھر کنسرنڈ آدمی جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہینڈ اوور کر دے گا. یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے. تو یعنی کہ اس کے سلمان اکرم راجہ صاحب جو صرف ایک میڈیٹر کا ہی رول پلے کر رہے ہیں, وہ آپ کا نام لے کے جا رہے ہیں. اب کیونکہ یہ تاثر آیا کہ شاید وہ آل ان پاور ہو گئے, پاورفل ہو گئے اور خان صاحب کے پاس ایک اختیار تھا. دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا ساری بات ہے کیا, پوری پہلے اس کو سمجھ تو انڈرسٹینڈ تو کریں اس کے بعد. پارٹی میں جنرلی کیا چل رہا ہے دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب ہیں فار ایگزامپل, اسی میں وکیل ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, ایک پروسیس ہے اس کو بائی پاس کر کے نہیں جانا چاہیے تھا. فیصل چودھری صاحب وہ تو بڑا خان صاحب کے لیے یہاں پہ اسٹیٹمنٹس ٹاک شوز پہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. راجہ صاحب نے کہا کہ ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے ہم نکالنے لگے ہیں. وہ تو خان صاحب نے فیصلہ کیا ان کو نکال دیا. ملاقات ہوئی ہے دوبارہ اس کی چودھری صاحب سے تمام مقدمات لے لیے گئے ہیں اور ان کو پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکال دیا. خان صاحب کوئی اور بندہ جو ہے اس کے پاس پریروگیٹو ہی نہیں ہے یہ فیصلے کرنے کا کہ کہاں رکھنا ہے کہاں سے نکالنا ہے. ہاں ہماری ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے, پولیٹیکل کمیٹی کی بھی ریکمنڈیشن. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ فیصل چودھری کو نکالنا ضروری تھا, وہ منفی کردار ادا کر رہے تھے. کیا منفی کردار؟ آپ لوگوں کے سارے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے, پارٹی لیڈرشپ کو اسالٹ کر رہے تھے, تمام لیڈرز کو. اچھا میرے پروگرام میں وہ آئے تو میں نے تو ان سے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جو کیس کیا وہ تو ڈیفینڈ کر کے گئے. انہوں نے کہا بڑے اچھے وکیل ہیں, کوئی مصلحتاً کچھ کر کے آئے ہوں گے, میں بھی جا کے دیکھوں گا. ایک کی تعریف کرتے ہیں دو کو گالیاں دیتے ہیں, تو یہ نہیں چلتا تھا. یہ نہیں چلتا پارٹی. دیکھیے ہمارے لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو, آپ کے ساتھ دیکھیے میں بڑی فرینکلی بات کرتا ہوں, پارٹی میں مختلف آرا ہوتی ہے. لازمی نہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے رائے سے اگری کرے, نہیں. میں مثلاً کئی آراء ایسی ہیں جن کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک جگہ ہوتی ہے, ایک مقام ہوتا ہے. میں پارٹی فورم کے اوپر بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں اور اس کے بعد جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو وہ پھر میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے فیصلہ. وہاں میری پرسنل رائے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پارٹی کی رائے جو ہے جو فیصلہ ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, تو میں کرتا ہوں. اگر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پارٹی میں کچھ فیصلہ ہونے کے بعد بھی اپنی پرسنل رائے جو ہے وہ پبلک فورم کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. مروت صاحب نے بھی اس کا خمیازہ بھگت لیا. تو یہ بھی سارے وہی کہہ رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو آپ کیوں اسالٹ کر رہے ہیں. پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مسائل ہیں اوکے, آپ بیٹھیے پارٹی فورم کے اوپر ڈسکس کیجیے. اچھا سر, اڈیالہ جیل کے باہر ہم آ کے خان صاحب سے کیا بات ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کریں گے, کیوں مانی ہے یہ بات؟ فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمارے پاس آپشن کیا تھا یاسمین؟ کم سے کم کورٹ کے اندر تو فائٹ آؤٹ کرتے ہیں نا. راجہ صاحب نے باہر آ کے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ اس سے امن و امان کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, ہم نے ان سے اتفاق کر لیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. کون سی کوئی ایک میڈیا ٹاک مجھے بتا دیں جو آپ لوگوں نے کی اڈیالہ کے بعد, اس کے بعد کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی؟ بیسک جو آبجیکٹو ہے وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی آواز باہر نہ پہنچے. یہ بیسک آبجیکٹو ہے جس پہ کہ وہ ناکام رہیں گے. ہمارے نزدیک جی اس وقت امپورٹنٹ چیز کیا تھی, فار مور امپورٹنٹ واز کہ جی ہماری میٹنگس جو ہیں خان صاحب کے ساتھ اسٹریم لائن ہوئے, وہ آبجیکٹو ہم نے حاصل کر لیا. اب اس کے بعد ہم وہاں نہیں بات کریں گے, ہم جا کے KPI اس میں بات کر لیں گے, ہم شام کو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں گے, ہم سوشل میڈیا پہ بات کر لیں گے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. سو وہ بلاک تو نہیں ہوا نا, لیکن ہم نے اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا. اب خان صاحب کے ساتھ ہماری روٹین میں میٹنگز ہونی چاہیے. اسپیس دے رہے ہیں نا, میرا تو اور کوئی اس پہ نقطہ نہیں, میرا نقطہ صرف یہ کہ آپ لوگ اسپیس دے رہے ہیں جو کہ حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے شاید کہ کمزوری کے فارم میں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو باہر لیڈرشپ ہے وہ شاید ویک ہو گئی ہے یا ویک. دیکھیے آبجیکٹو اپنا جو پرنسپل آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اگر کہیں چھوٹی موٹی اسپیس دینی پڑے تو میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں. پرنسپل آبجیکٹو تھا خان صاحب کے ساتھ میٹنگز ہماری اسٹریم لائن ہوں.